لیکن ڈاکٹر صاحب بھارت کو واضح پیغام دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی باور کرایا گیا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہیں، چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کیسی ہے، عالمی طاقتیں ہمیں کس انداز میں سراہ رہی ہیں اور مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کس حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ کیا بھارت ان چیزوں کو سمجھے گا، ادراک ہے انہیں اس چیز کا؟ دیکھیں، جو تقریر تھی آرمی چیف کی وہ بڑی کمپریہنسو تھی، یعنی فورن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے تمام جو ایشوز تھے وہ انہوں نے ایڈریس کیے ہیں اس کے اندر، اور خصوصاً ہندوستان کو ایڈریس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے آرمی چیف نے بھی تو بڑے بڑکیں شڑکیں لگائی تھیں نا، اور اس کے علاوہ ان کا ایئر فورس کا چیف ہے، اس نے بھی جو ہے اس نے بھی بہت سے بیانات دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ انڈیا کے آرمی چیف اور انڈیا کے ایئر فورس چیف کا جواب دے، یعنی اس کے علاوہ جو سیاسی لیڈرشپ وہاں کی بولتی ہے بی جے پی کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو پوائنٹ جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کہ جب نیوکلیر پاور ہوتی ہیں تو وہ جنگ نہیں کرتی۔ یہ ایک بین الاقوامی طور پر مانا ہوا ایک اصول ہے، لیکن پرابلم ہندوستان کی یہ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، جو ان سروس ہوتے ہیں، جو باہر انٹلیکچوئل بیٹھ کے فیڈ کرتے ہیں، ان میں ایک یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ آپ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے آپ ایک لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مختلف قسم کے کانسیپٹس ایوالو کیے پاکستان کے خلاف، اور کچھ ٹرائی بھی انہوں نے کیے، اور یہ جو جنگ انہوں نے آغاز کیا تھا جو مئی کے اندر، وہ بھی اسی کانسیپٹ کے تحت تھی جس میں ان کو مار پڑی۔ تو اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی نا کہ ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر پاور کی جو ریشنل اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جنگ نہیں کرتے، آپ ڈپلومیسی سے، کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہ ہو۔ جب جنگ ہو گئی تو وہ ڈیٹرنس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ بھارت پاکستان سے مسائل باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر حل کرے۔ یہی وہی بات ہے نا جس کو میں اب دوسرے الفاظ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جو انہوں نے ہندوستان نے نہیں کیا۔ فی الحال ہندوستان کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ براہ راست کوئی حملہ آنے کا امکان ہے، کیونکہ وہ فی الحال افغانستان کا نسخہ استعمال کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ اس کی کاسٹ بھی کم ہے ہندوستان کے لیے، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا جائے گا۔ اور آج کے خطاب میں افغانستان کو بھی تو سخت پیغام دیا گیا ہے نا؟ نہیں، افغانستان کو تو وہ پیغام تو حکومت وہی پیغام ہے جو ہمارے ہاں دیا جا رہا ہے، اور لیکن یہ بھی ہے نا کہ جہاں افغانستان کو پیغام دیا جاتا ہے وہاں ہمارے جو حکام ہیں، چاہے سول کے ہوں ملٹری کے ہوں، وہ اپنی پالیسیوں کو بھی ریویو کر لیں۔ افغانستان کی جو سچویشن پہ پہنچے ہیں اس کے روٹس ہماری اپنی پالیسیوں کے اندر سے ملتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ تو اس لیے یہ اس لحاظ سے یہ ایک جامع ایڈریس تھا، اور اس میں جو ہے فورن پالیسی کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا جو احترام ملا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ مے کے جو پرفارمنس تھی، جو اس پرفارمنس کی وجہ سے ملا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کے علاوہ جو آپ کی کنونشنل سیکیورٹی ہے، اس کنونشنل سیکیورٹی کو بھی سٹرونگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کنونشنل میتھڈ استعمال کیا، پاکستان نے کنونشنل سیکیورٹی کی مکمل تیاری تھی، ایک بھرپور جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اس خطرے کو آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ نیوکلیئر شیڈو کے انڈر جو ہے نا آپ کا مقابلہ ہو جائے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایکشن تیز ہو اور شارٹ لیوڈ ہو، یعنی تھوڑی عرصے کے، لمبا نہیں چلنا چاہیے۔ وار کو لمبا نہیں کھینچ سکتے آپ جہاں نیوکلیئر کنٹریز ہوں، کیونکہ آپ 3-4 دن 5 دن کی لڑائی لڑیں گے تو انٹرنیشنل فورسز بیچ میں آ کے دخل دے دیں گی۔ تو اس لیے رائٹ فرام دا بگننگ آپ کو ایک ڈیسائسو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ڈیسائسو ایکشن جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے، جو میرا خیال ہے کہ اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے، پاکستان کو ایک کامیابی ہوئی ہے، تو آئندہ کے لیے پھر ان کو اندازہ ہے۔ تو ہندوستان جو ہے نا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال ایک افغانستان والا آپشن ٹرائی کرے گا، اگر وہ آپشن ٹرائی نہیں ہوتا تو پھر شاید کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، لیکن فوری طور پہ ہمیں
وہاں سے اس قسم کے بیانات ہی ملیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی لابنگ کو سٹرونگ کریں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ڈپلومیسی ہے, جو آپ کے ایمبیسڈر ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, خاص کر جو سینٹرل ایشیا ہے, جو افغانستان کے دوسری سائڈ پہ جو ممالک ہیں, ان سے اپنے رابطے جو ہیں وہ بڑھائیں, کیونکہ وہ بھی افغانستان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے ہم افغانستان سے تنگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت بات صرف ہم ہی کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ دیگر آوازوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے. ڈاکٹر صاحب, اگر بیٹھک سجی ہے وہاں پہ اور خواجہ آصف کی قیادت میں سجی ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے, اور معنی خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں, لگتا تو یہی ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اس کا. افغانستان کی کوشش ہوگی کہ سیز فائر کچھ اور ایکسٹینڈ ہو جائے. اچھا. لیکن اس لیے ایگریمنٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب تک افغانستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جی ہماری سرزمین تو استعمال ہی نہیں ہو رہی, وہاں سے تو کوئی کام نہیں ہو رہی, تو پاکستان کے اندر ہے ٹیررزم, پاکستان اپنے اندر دیکھے. مطلب یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی کہ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گروپس جو ہیں, وہاں پہ داعش بھی ہے, کچھ اور گروپس بھی ہیں. اچھا, القاعدہ ہو گئی, اس کے علاوہ پھر ٹی ٹی پی ہے, اس کے مختلف گروپس ہیں. یہ جو 2025 میں رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی, اس میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے, تو ثبوت تو ہم بھی لے کے جا رہے ہیں, اور جو انٹرنیشنلی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, وہ مانتے جو نہیں ہے نا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اکوموڈیٹ تو یو این بھی نہیں کرتی نا کابل کی حکومت کو, تو اس کی وجہ سے وہ اپنی لگتا ہے کہ ضد پہ قائم رہیں گے, اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نکلنے کی امید نہیں, کیونکہ وہ یہ کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ یہ کہیں گے ہم ہاں جی ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ تو وہ 36 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو اس کا تو علاج تو صرف یہی ہے, ایک تو بارڈر کنٹرول آپ کو سخت کرنا پڑے گا, بارڈر پہ اتنی آپ کی مانیٹرنگ سخت ہو. ڈاکٹر صاحب, اس میں قطر کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, قطر جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈریٹ رول پلے کر رہا ہے تاکہ یہ تنازع جھگڑے نہ ہوں, اور اس لحاظ سے قطر نے یہ ایک رول پلے کیا, کیونکہ افغانستان کا یہ جو طالبان کا جو آفس تھا, ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے, قطر میں کھل گیا تھا, ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے, اقتدار میں آنے سے پہلے, تو ان کے ساتھ تو تعلقات ان کے اچھے ہیں. اب پھر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ڈائیلاگ ہوا ہے وہ بھی دوحہ میں ہوا تھا, اور اب یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ بھی وہی اسی ٹریڈیشن کے اندر یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا ملک ہے جس کا انفلوئنس ہو طالبان انتظامیہ پر؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسا کوئی زیادہ کوئی ملک ہے نہیں, کیونکہ کوئی ریکگنائز تو کرتا نہیں. سوویت یونین نے, رشیا نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. پاکستان نے اگرچہ ایمبیسڈر لیول پہ اپ گریڈ تو کر دی ہے ایمبیسی, لیکن اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹلی ریکگنائز کرتے ہیں. اگرچہ پاکستان نے فارملی ریکگنائز نہیں کیا ہے, لیکن اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. اچھا خیر, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بارڈر مانیٹرنگ سخت کرنی ہے, بارڈر پہ موومنٹ کو جو ہے نا ان کے لیے مشکل کرنا ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ہٹ کرنے ان کے ٹارگٹس, ہیں ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کے جو ٹی ٹی پی کے جو اڈے ہیں ان کو آپ ہٹ کریں. اس کے لیے چاہے میزائل استعمال کریں, ڈرون استعمال کریں, ان کو آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر شاید ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی, یا طالبان کو سمجھ میں, تحریک طالبان پاکستان کو, ٹی ٹی پی کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ اس جگہ سے ہو کے پیچھے چلے جائیں. جو ایک تجویز ماضی میں یہ آئی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے شفٹ کر کے دوسری طرف لے جائیں, تاکہ وہ وہاں سے ان کے لیے ایکٹیویٹیز ان کی کم ہو. لیکن وہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, اور وہ پاکستان پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کاؤنٹر پریشر بلڈ کیا ہے, ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ رک گئی ہے, اور جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ بھی بند ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی کا افغانستان میں مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ بیشتر چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں یا پاکستان کے تھرو جاتی ہیں. دوسرا آپشن کے پاس ایران کا ہوتا ہے, ایران کے ذریعے بڑی لمیٹڈ ٹریڈ ہے, کیونکہ وہ لمبا رستہ پڑتا ہے. یہ ان کے لیے شارٹسٹ روٹ ہے, کراچی, اور کراچی سے تورخم, اور تورخم سے وہ افغانستان میں شامل انٹر ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ پریشر اپنا مکمل رکھنا چاہیے, فائنینشیل, ڈپلومیٹک یہ ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہر لیول پہ جو ہے نا ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پروڈیوس کریں. اور پھر ایک اور ہے,
عالمی سطح پر ٹیررزم کے لیے کوئی ویلکم نہیں کرتا. جب آپ ٹیررزم کا ایشو ریز کرتے ہیں سب آپ کا تو آپ کے ساتھ وہ آپ کی بات سنیں گے, کیونکہ افغانستان کا جو تجربہ ہے کہ ان کے ٹیررسٹ گروپس نے ساری دنیا میں ایکٹیویٹی کر کے دکھائی ہوئی ہے. تو اب ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہاں ٹی ٹی پی تو پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے, لیکن وہاں ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ دنیا کی حمایت بھی حاصل کریں دہشت گردی کے نام پر, اور یہ ایک جینوئن ریزن ہے, ہم سفر کر رہے ہیں اس پہ اور دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں, تو بہتر انداز میں ہم لابنگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے.